اسلام کا حسن و جمال، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن و جمال عطا فرمایا، کائنات میں اس کی نہ مثال اس سے پہلے ہے نہ بعد میں ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، اگر ساری کائنات کے درخت کاٹ کر ان کی قلمیں بنائی جائیں اور دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور چاہیں کہ ہم حسن مصطفیٰ کو تحریر کریں، مکمل ساری کائنات کے سمندر سیاہی بن کر، ساری دنیا کے درخت قلم بن کر، تب بھی حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان مکمل نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہر بندہ بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی حاضری لگوائے گا، اپنی بساط اوقات کے مطابق کچھ نہ کچھ عرض کرے گا، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے مکمل آقا علیہ السلام کا حسن و جمال بیان کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ مولا علی نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام سے حسین نہ اس سے پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا۔ اب جب مولا علی نے یہ کہہ دیا تو پھر کوئی اور بیان کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر کائنات کے تمام سکالرز، علماء، شیوخ الحدیث ساری زندگی اسی بات پہ لگا دیں کہ آقا علیہ السلام کا جو چہرہ اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں، تب بھی پوری زندگی لگا کر تب بھی وہ بیان نہیں کر سکتے۔ آپ یقین جانیں، یہ جو پوری کائنات کا حسن ہے، پوری کائنات کا حسن ہے، یہ حسن مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ کائنات کا حسن، صرف میں انسانوں کے حسن کی بات نہیں کہہ رہا، یہ درختوں کا حسن ہے، یہ زمین کا حسن ہے، یہ آسمان کا حسن ہے، یہ جانوروں میں جو آپ کو حسن نظر آتا ہے، انسانوں میں نظر آتا ہے، چرند میں، پرند میں، جمادات میں، حیوانات میں، نباتات میں، یہ سب کو حسن مصطفیٰ کی خیرات ملی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تو یہ تھا کہ مصر کی خواتین بجائے فروٹ کاٹنے کے، چھریاں ہاتھ میں تھے، اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ آقا علیہ السلام کے حسن پر لوگوں نے اپنی انگلیاں کیوں نہیں کاٹی؟ یہ بات یاد رکھیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف حسن ملا ہے، جمال نہیں ملا۔ میرے آقا کو حسن بھی ملا ہے، جمال بھی ملا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں، آگے حدیثیں آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا حسن کسی کے سامنے رکھتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے حسن کو پردوں میں رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سامنے رکھ دیتا کھول کر، تو یوسف علیہ السلام کو تو دیکھ کر مصر کی خواتین نے انگلیاں کاٹی ہیں، میرے آقا کے حسن کو دیکھ کر لوگ اپنا دل کاٹ دیتے، لوگ اپنی گردنیں کاٹ دیتے، لوگ ہوش کھو بیٹھتے۔ یہ ہے حسن مصطفیٰ کا کمال۔ یہ بات یاد رکھیں، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اس لیے بڑے میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے منظور نظر شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بات ہی مکا دی۔ کیا فرماتے ہیں؟ سنیں۔ فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرِ النِّسَاءَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت نے کیا فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسین کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسین کسی عورت نے جنا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، جنا ہی نہیں۔
دو باتیں۔ حضرت حسان نے پھر بھی بات ختم نہیں کی، آگے کیا فرمایا؟ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کہتے یا رسول اللہ آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ہر عیب سے، میرے آقا معصوم ہیں، ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، گویا کہ آپ اپنے حسب منشا پیدا کیے گئے۔ حضرت حسان میں ثابت عرض کرتے یا رسول اللہ آپ تو ایسے پیدا ہوئے کہ جو آپ کا منشا تھا اللہ نے اس کے مطابق آپ کو پیدا کیا ہے۔ محترم حضرات، اسی طرح ایک اور شاعر جو کمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آپ کو پتہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلندیوں پر پہنچے، اپنے کمال سے بلندیوں پر پہنچے، چھٹ گئے اندھیرے آپ کے حسن جمال سے۔ میرے آقا کا جو حسن و جمال تھا اس کو دیکھ کر سارے اندھیروں کا خاتمہ ہو گیا، اور بہت ہی فرمایا پیاری ہیں سبھی عادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر سلام ہو۔ اور اسی موقع پر حضور غزالی زماں امام اہل سنت علامہ سید احمد سی کاظمی نے قلم اٹھایا کہ جلوائے والضحیٰ دیکھتے رہ گئے، جلوائے والضحیٰ دیکھتے رہ گئے، حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے۔ تو محترم حضرات، پھر ایک شاعر نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ محترم حضرات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن و جمال ہے وہ خوبی و کمال کا مظہر ہے، ساری کائنات کا جو حسن ہے وہ آقا علیہ السلام کے حسن کی ایک ادنا سی جھلک ہے، ادنا سی جھلک ہے، ادنا سی۔ اس لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے بالآخر مولا علی یہ پکار اٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کبھی پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا۔ نہ مولا علی نے کیا فرمایا کہ آقا علیہ السلام جیسا حسین نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان نے اس موقع پر قلم اٹھایا کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، اور فرمائے کہ تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا کیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ شہا، تیرے خالق حسن و داد کی قسم۔ محترم حضرات، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ چاند کی مثال دی گئی کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں آتا ہے کہ جب صحابہ سے پوچھا گیا کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت ہیں، کیا میرے آقا کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا؟ صحابی نے کہا نہیں، میرے آقا کا جو چہرہ مبارک تھا وہ چاند کی طرح تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ چاند سے چہرہ مصطفیٰ کو تشبیہ کیوں دی گئی؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے، مثال جو ہے زمانے کے مطابق دی جاتی ہے۔ اب لوگوں کی نظر میں سب سے زیادہ خوبصورت جو ہے اس دور میں بھی چاند خوبصورت ہے، ایسے چاند کی مثال، سورج کی مثالیں دی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیں، چاند جو ہے، چاند کی کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ شاعر نے یہاں پر بات ختم، شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا، چاند سے تشبیہ دینا کیا یہی انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا کیا یہی انصاف ہے؟ اس کے چہرے پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ چاند کے چہرے پہ چھائیاں آ جاتی ہیں، لیکن میرے آقا مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میخانہ، ہر فرمائے کہ ہر آنکھ بنے پیمانہ۔ تو چاند جو ہے، چاند اس کو زوال ہے، سورج کو زوال ہے، اور کوئی بھی شخص ہو، دیکھیں چاند طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ چاند آپ کو، سورج نکلتا ہے طلوع ہوتا ہے، شام کو اس کا زوال آ جاتا ہے۔
نظر آتا ہے، یعنی کہ 14ویں کا چاند آپ کو نظر آئے گا چاند راتوں میں، پھر چاند چھپ جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی دنیا جہان کا حسین ہو، بچپن میں خوبصورت ہے، جوانی میں خوبصورت ہے، جیسے بڑھاپے کی طرف جائے گا تو اس کا جو حسن ہے اس میں کمی آتی جائے گی۔ لیکن کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا حسن دائمی ہے، ہمیشہ قائم و دائم ہے، جس کو ہمیشہ عروج ہی عروج ہے، اور جس میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ کائنات میں ہر حسن میں کمی آ سکتی ہے، لیکن میرے آقا کے حسن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو محترم حضرات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی کیا بات ہے، اور یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کا جو نور تھا وہ اتنا تھا۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام اندھیرے میں تشریف لائے، گھر میں اندھیرا تھا، تو میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین پاک کی سلائی کر رہے تھے، مرمت کر رہے تھے، تو میری سوئی گم ہو گئی، اندھیرا تھا، لیکن آقا علیہ السلام جب تشریف لائے کمرے میں اتنا نور ہو گیا کہ میں نے اپنی سوئی تلاش کر لی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام کے پیشانی پہ جو پسینہ مبارک تھا اس سے نور کی لاٹیں نکلتی تھی، نور کی لاٹیں نکلتی تھی، اور میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیوں خوبصورت نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا والضحیٰ، والضحیٰ والا چہرہ ہے، والضحیٰ سے چہرہ مصطفیٰ مراد ہے، واللیل سے زلف مصطفیٰ مراد ہے۔ اس لیے غزالی زمان نے فرمایا کہ روئے روشن پہ زلف سیاہ دے کر ہم دہا اور سجا دیکھتے رہ گئے، ہم دہا اور سجا دیکھتے رہ گئے۔ محترم حضرات، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی کیا بات ہے۔ میں اگر آپ کے سامنے روایات رکھنا چاہوں، یقین جانیں آپ سن کر حیران ہوں گے، اتنی روایات حسن جمال کے حوالے سے کہ آپ سن کر آپ حیران ہوں گے، اور آپ کا دل اشش کر اٹھے گا حسن جمال سن کر، کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آقا علیہ السلام کی ناک مبارک جو ہے کٹی ہوئی تھی، اور میرے آقا کا ختنہ مبارک بھی ہوا تھا، اور آقا علیہ السلام کا جھولا جو ہے فرشتے جھلاتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے جسم اقدس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اور آقا علیہ السلام کا جو پسینہ مبارک ہے وہ خوشبو سے زیادہ معطر تھا، خوشبو سے زیادہ معطر تھا، اور آقا علیہ السلام پر بادل سایہ کرتے تھے، بادل، اور میرے آقا جس جگہ تشریف فرما ہوتے تھے درخت آپ کی طرف جھکتے تھے، اور میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سلام کرتے تھے، درخت سلام کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان تاجدار مدینہ پر کہ میں نے آپ جیسا نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے، اتنے میرے آقا حسین۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آقا علیہ السلام سے زیادہ حسین کسی کو نہ دیکھا، آپ کا اتنا نورانی چہرہ تھا میرے آقا کا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا سورج نظر آ رہا ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے تو سورج دیکھا تھا، اور لگتے تھے کہ جیسے آپ کے چہرے میں جاری ہے سورج جاری ہے، اور جب آپ مسکراتے تھے تو در و دیوار جو تھی وہ چمک اٹھتی تھی اور روشن ہو جاتی تھی۔ یہ میرے آقا کا حسن تھا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے کہ جب آقا علیہ السلام خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک ایسے چمک رہا ہوتا گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہے، چاند کا ٹکڑا ہے۔ یہ میرے آقا کا حسن ہے، اور آپ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور ہے اس کی نورانیت چاند سے بڑھ کر تھی، چاند سے بڑھ کر تھی۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں اگر آپ ان میں دیکھیں کہ لعاب مبارک کی جو برکات ہیں کہ اگر کڑوے کنویں میں میرے آقا لعاب مبارک ڈالتے وہ میٹھا ہو جاتا تھا۔ میرے آقا اگر اپنا لعاب مبارک دودھ پینے والے بچے کو مل جاتا تو وہ دودھ کی پرواہ نہ کرتا، ہمیشہ کے لیے اس کی بھوک ختم ہو جاتی، یعنی کہ وہ لعاب مصطفیٰ اس کی خوراک بن جاتا۔
اور آپ کا آقا علیہ السلام کا پتھر مبارک جہاں جاتا، یعنی کہ آپ آقا علیہ السلام کا قدم مبارک جس پتھر پہ جاتا وہ نقش قدم ہو جاتا اور پھر پتھر موم بن جاتا۔ اور آقا علیہ السلام میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جس طرح میرے آقا کی آواز قریب والے سنتے، اسی طرح میرے آقا کی آواز دور والے سنتے۔ اور اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو جس عظمت سے نوازا ہے۔ حضرت برا فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام بلحاظ صورت خلقت لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے، اور نہ تو زیادہ دراز قد تھے نہ پس، یعنی کہ آقا علیہ السلام کا جو قد مبارک تھا وہ درمیانہ تھا۔ اور پھر میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کہ آپ جتنے بڑے مجمع میں بیٹھے ہوتے تھے لیکن میرے آقا قد آور نظر آتے تھے، لیکن میرے آقا کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی، یہ حسن دیا کہ جس مجمع میں جس محفل میں میرے آقا تشریف فرما ہوتے تھے ایسے لگتا تھا کہ سب سے بلند میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہی۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام کے گیسو کے حوالے سے حضرت برا بن عازب بیان کرتے کہ آقا علیہ السلام میانہ قد کے تھے، دونوں کاندھوں کے درمیان آقا علیہ السلام کے فاصلہ تھا، اور گیسو مبارک جو ہے آقا علیہ السلام کی زلفیں مبارک وہ کانوں کی لو تک پہنچتی تھی۔ میں نے آقا علیہ السلام کو سرخ جبے میں دیکھا، آقا علیہ السلام سے بڑھ کر میں نے کسی کو حسین نہیں دیکھا۔ محترم حضرات، اسی طرح ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف بن مازن بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے حضرت مولا علی سے درخواست کی کہ آپ آقا علیہ السلام کا جو حلیہ مبارک ہے، جو آقا علیہ السلام کا حسن ہے، ہمارے سامنے بیان کریں، وصف بیان کریں۔ تو اس موقع پر مولا علی نے کیا فرمایا کہ آقا علیہ السلام بہت زیادہ دراز قد تھے نہ، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد چھوٹا تھا، درمیانہ قد تھا آقا علیہ السلام کا۔ اور جب آقا علیہ السلام کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو آقا علیہ السلام نمایاں نظر آتے، یہ میرے آقا کی خوبی تھی۔ اور مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک نہایت سفید تھا، شفاف رنگت والے تھے، بڑے میرے آقا حضور نبی کے موضوع سر مبارک والے، گورے مکھڑے والے میرے آقا، یہ مولا علی فرماتے ہیں۔ میرے آقا کی دراز پلکیں تھی، خوبصورت ہتھیلیاں مبارک، پاؤں مبارک، مولا علی فرماتے ہیں۔ اور میرے آقا جب بلندی سے چلتے تھے، میرے آقا جب چلتے تھے ایسا لگتا تھا کہ بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں، یہ میرے آقا کا چلنے کا معمول تھا۔ اور پسینے مبارک کے جو قطرے تھے آقا علیہ السلام کے، آپ کا چہرہ انور کی طرف سے ایسے آتے تھے، چمکتے تھے جیسے موتی چمک رہے ہوں، یہ آقا علیہ السلام کا حسن مولا علی بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد، مولا علی فرماتے ہیں، آپ جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ قربان ہوں۔ اب دیکھیں مولا علی جو آقا علیہ السلام کی شان بیان فرما رہے ہیں، مولا علی سے زیادہ آقا علیہ السلام کو کون جانتا ہے؟ یقیناً سب صحابہ کرام جانتے ہیں، لیکن مولا علی بھی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے زیادہ حسین نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، یہ آقا علیہ السلام کا حسن ہے۔ محترم حضرات، اسی طرح امام قرطبی نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا جو حسن و جمال ہے وہ مکمل طور پر ہم پر اللہ نے زہر نہیں کیا۔ اگر آقا علیہ السلام کا حسن و جمال زہر ہو جاتا، امام قرطبی نے فرمایا تو ہماری آنکھیں حضور کا جو جلوے ہیں اس کا نظارہ کرنے کی طاقت نہ رکھتی۔ میرے آقا کا اتنا حسن کہ آنکھوں میں طاقت نہ ہوتی کہ حضور کے جلووں کو تک سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے حسن مبارک کو پردوں میں رکھا۔ صرف انسانی بصارت کی جو طاقت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حسن مصطفیٰ زہر فرمایا کہ جتنا انسانی آنکھ دیکھ سکے بس اتنا زہر کیا۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ عام لوگوں پر آقا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے حسن زہر اس لیے نہیں کیا کہ جس طرح لوگ حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہوا کرتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو گوارا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی حسن جمال کو غیروں پر ظاہر ہی نہیں کیا، غیروں کے آگے ظاہر ہی نہیں کیا، پردوں میں رکھا ہے۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں۔ اور جیسا کہ یوسف علیہ السلام کا جو جمال تھا وہ تو اللہ نے سامنے رکھ دیا، لیکن آقا علیہ السلام کا حسن جمال نہیں رکھا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کا جو تھا، جیسے حضرت یعقوب یا زلیخا پر حسن ظاہر ہوا، یوسف علیہ السلام کا حسن باقی لوگوں پر ایسے ظاہر نہیں ہوا۔ یہ بھی یاد رکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے، جس طرح حضرت زلیخا نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا، باقی لوگوں پر بھی وہ حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا ظاہر نہیں ہوا۔ اس لیے اگر یوسف علیہ السلام کا حسن ظاہر ہو جاتا، لوگ اس کی تاب بھی نہ لا سکتے۔ میرے آقا کا تو حسن ہی اور ہے، میرے آقا کا جو حسن ہے، اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو محترم حضرات، اسی طرح میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ مبارک تھا، اس کے حوالے سے میں ایک بات آپ کو بتاؤں۔ آج جتنے بھی لوگ ہیں، لوگ عطر لگاتے ہیں، لوگ خوشبو لگاتے ہیں، لوگ مختلف طرح کے وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے ہمارے پسینے کی بدبو نہ ہو۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم کسی سے ملیں، اگلا یہ نہ کہے کہ پسینے کی بدبو آ رہی ہے۔ ایک ہمارا پسینہ ہے جس سے بدبو آتی ہے، قربان جو میرے آقا کے پسینے پر، میرے آقا کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ حضرت انس راوی ہیں، کیا فرماتے ہیں، سنیں کہ آقا علیہ السلام حضرت ام سلیم جو چمڑے کا ایک گدا بچھایا کرتی تھی، آقا علیہ السلام اس گدے پر جو اس قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ تو ان کا بیان ہے کہ آقا علیہ السلام، میرے آقا سو جاتے تو آقا علیہ السلام کا جو مقدس پسینہ مبارک نکلتا تو اس کو اکٹھا کرتی اور منہ مبارک اکٹھا کرتی، اس مبارک پسینے سے ایک شیشی میں ڈال دیتی حضرت ام سلیم۔ آقا علیہ السلام کا پسینہ مبارک جمع کر کے اس کو ایک شیشی میں ڈالتی اور پھر اس کو خوشبو میں ملایا کرتی تھی، خوشبو میں ملایا کرتی تھی۔ اور یہاں تک کہ انہوں نے مجھے وصیت فرمائی کہ وہ خوشبو، حضرت انس نے وصیت کی کہ جب حضرت انس فرماتے ہیں کہ وفات کا وقت قریب آیا حضرت انس کا، تو انہوں نے وصیت کی کہ جب میرا وصال ہو تو اس وقت وہ خوشبو بطور تبرک کے ان کے کفن پہ لگائی جائے۔ حضرت ثمامہ نے فرمایا کہ چنانچہ وہ خوشبو حضرت انس کی وصیت کے مطابق ان کے کفن پہ لگائے گی۔ تو محترم حضرات، خوشبو مصطفیٰ جو پسینے کے آقا علیہ السلام کی خوشبو مبارک تھی، اس کا یہ عالم تھا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ میری مدد کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرنا، اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، کل آپ نے ایک لکڑی لے کر آنی ہے اور ایک شیشی لے کر آنی ہے، لیکن جب آپ آئیں گے نشانی یہ ہوگی کہ دروازے کا کنڈا بند ہوگا۔ یہ آقا علیہ السلام نے نشانی بھی بتا دی۔ پھر آپ دروازے پر دستک دیں گے تو دروازہ کھلے گا، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی کیا گیا۔ جب پہنچے تو آقا علیہ السلام نے اپنے جسم مبارک کا جو پسینہ تھا اس کو ایسے لکڑی سے کر کے اس شیشے میں ڈال کر دیا اور وہ شیشی میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ شیشی آقا علیہ السلام کے پسینے مبارک سے بھر گئی۔ پھر آپ نے اس شخص سے فرمایا، یہ لے جاؤ اپنے بیٹی سے جا کر کہو اس لکڑی کو اس شیشی میں ڈبو کر، یہ جو آپ لکڑی لائے ہیں اس کو شیشی میں ڈبو کر بس خوشبو نکالتی جائے اور اپنے کو اس سے خوشبو لگائے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب اس شخص کی بیٹی آقا علیہ السلام کا پسینہ مبارک جو بطور خوشبو کے استعمال کیا جاتا تھا وہ لگاتی تو پورا شہر مدینہ خوشبو سے روشن ہو جاتا تھا اور پورے معطر ہو جاتا تھا اور پورے مدینہ پاک میں خوشبو پھیل جاتی تھی اور مہک اٹھتی تھی، اور لوگوں نے آ کر اس گھر کا نام خوشبو والا رکھ دیا۔ اس گھر کا نام جس میں آقا علیہ السلام کا پسینہ مبارک بطور خوشبو کے استعمال ہوتا تھا، لوگوں نے اس گھر کا نام خوشبو والا گھر رکھ دیا ہے۔ محترم حضرات، یہ ہے آقا علیہ السلام کے پسینے مبارک کی خوشبو۔ آقا علیہ السلام جس سے مصافحہ فرماتے اس کے ہاتھ سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی۔ آقا علیہ السلام کا گزر جس گلی سے ہوتا
اس گلی میں خوشبو آنا شروع ہو جاتی. میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تو خوشبو آنا شروع ہو جاتی تھی. یہ آقا علیہ السلام کے محترم حضرات پسینے کی خوشبو. تو محترم حضرات حسن مصطفیٰ کے حوالے سے اتنی باتیں ہیں کہ میں آپ کے سامنے کیا رکھوں. پھر آقا علیہ السلام کی نگاہ کا عالم آپ دیکھیں کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس طرح آپ لوگوں کو آگے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے سے دیکھتا ہوں. یہ نگاہ مصطفیٰ کا عالم ہے کہ میرے آقا قبرستان سے گزرتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے کہ میرے آقا غزوہ بدر میں نشان لگاتے ہیں کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا. جبل احد پہ میرے آقا جاتے ہیں وہ وجد میں آ جاتا ہے اور میرے آقا کیا بتاتے ہیں کہ تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہیں. یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے. تو محترم حضرات بے شمار حدیثیں ہیں جو وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. کئی غیر مسلم چہرہ مصطفیٰ دے کر اسلام قبول کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. جب آقا علیہ السلام میرے آقا تشریف لائے مدینہ پاک میں، آپ کو پتہ ہے مدینہ پاک میں میرے آقا تشریف لائے تو پھر میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے مسلم غیر مسلم سب لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے. اب حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کا بڑا علم رکھتے تھے. اب ان کے دل میں خواہش پیدا ہو کہ ذرا میں دیکھوں مسلمانوں کے محمد کیسے ہیں. جب آئے ان کی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی تو پکار اٹھے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ جو چہرہ مبارک ہے جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ صادق اور امین ہیں. چہرہ مصطفیٰ دے کر یہودیوں کے بڑے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام نے اسلام قبول کیا ہے. یہ محترم حضرات آقا علیہ السلام کا چہرہ دے کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے. اچھا شاعر اب بہت ساری حدیثیں آقا علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی حضرت ام معبد کے گھر تشریف لے گئے، کچھ مانگا کھانے پینے کے لیے، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، ایک بکری ہے. آقا علیہ السلام نے کمزور ہے جو بکریوں کے ساتھ چرنے نہیں گئی. میرے آقا نے ہاتھ مبارک لگا دیا بکری کو، بکری نے اتنا دودھ دیا سارے دودھ کے برتن گھر میں بھر گئے دودھ سے، یعنی کہ جتنے برتن تھے. جب شام کو اس خاتون کا شوہر واپس آتا ہے پوچھتا ہے کہ آج ہمارے گھر میں کون آیا، یہ دودھ کی نہریں ہوئی کہاں سے آئی کہ سارے برتن بھرے ہوئے ہیں، ایک بکری ہے وہ تو بیمار تھی. تو حضرت ام معبد نے جو آقا علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا، اللہ اب وہ طویل حدیث اس وقت میں گنجائش نہیں ہے، آقا علیہ السلام کا خوبصورت حلیہ بیان کیا. یعنی کہ آقا علیہ السلام کی آنکھ مبارک کی تعریف کی، چہرے مبارک کی تعریف کی، ہاتھوں کی تعریف کی. آقا علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام محبت والے تھے، کس طرح وہ ادب کرتے ہیں وہ چیزیں بیان کی تھی. تو محترم حضرات شاعر کہتا ہے چہرہ ہے انوار دو عالم کا صحیفہ. اب اگر میں دریا کو کوزے میں بند کروں اس کلام میں، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہیں کہ والفجر کی آیات کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، سینہ ہے میرے آقا کا سینہ. شاعر کہتا ہے رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں میرے آقا کی پلکیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہیں، باتیں ہیں میرے آقا کی باتیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے. شاعر کہتا کہ میرے آقا کے جو خطبے تھے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، کرت ہے کہ اسرار جہاں کھر رہی ہے، کرت ہے کہ اسرار جہاں کھور رہی ہے.